یہ آیتیں جو نا تینوں، یہ سورہ صافات کا خاتمہ، یاسین سے اگلی نا صافات، اس کے آخر میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذکر اذکار کرنے کے بعد جب مجلس سے اٹھنے لگتے، نماز کے بعد بھی تسبیح وغیرہ کرتے، آخری ذکر جو ہوتا تھا نا یہی خاتمہ اسی پر ہوتا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اس میں خادم صاحب دین کے جو بنیادی نظریات رکھا ہے سب سے مٹا ہے، ایسا خاتمہ اللہ نے سورہ کا کیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت کا مالک، عزت ہم تو کہتے ہیں نا یہ آنر وغیرہ نہیں، عربی زبان میں ہے کہ برائیوں سے اور عیبوں سے بہت بلند و بالا ہونا، تو اس کی ذات پاک تک عیب نہیں پہنچتے، یہ عیب جتنے نا خامیاں نقص ادھر یہ اللہ کی ذات ان سے بہت بلند ہے، یہاں تک اس کا گرد و غبار بھی نہیں پہنچے، سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، رب العزت جو عزت کا مالک ہے، اس کے ہاں نا یہ خرابیاں دخل نہیں پاتی، اما یصفون، ان سب باتوں سے تیرا رب پاک ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، مشرک اور بت پرست جو کہتے ہیں نا کہ دنیا بنائی رب نے اب پیروں کے حوالے کر دی، انہوں نے بکواس کرتے ہیں، اللہ ان سب شرکوں سے پاک ہے۔ اور نیک لوگ تو خادم صاحب آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا یار اما یصفون، اللہ نے صرف مشرکوں کا نہیں، مشرکوں کی باتیں تو ہے ہی لگو، اللہ تو ان سے پاک ہی پاک ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں میں نے بڑا لیکچر دیا، مودودی صاحب نے دیا، اور یہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا، اللہ ایسا، یہ بھی ادھر ہی، وہ اس سے بھی پاک، وہ پرے ہے، ہماری باتیں حق نہیں ادا کرتے، اے بنو از وہم و کال و کیل من، رومی فرماتے ہیں اے خدا جو ہماری کیل و کال سے پرے، ہم نے جو سر کھپانا نا منطق پر سے وہ اپنی سمجھ کے مطابق ہے، تو ہے بلند و بالا تعالی بہت پرے ہے، اس لیے مخلوق اس کے بارے میں جو کہتی ہیں ٹامک ٹوئیاں، کچھ نہیں ان کے پلے، یہ لفظوں کا کھیل ہے، وہ ہمارے بیانوں سے پاک، کہ وہ پاک مثالاں کوڑوں اس دا شان ہو تیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا مالک کائنات رب ان سب چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، جو اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور ہمیں جب کہا نا تم کو رسول اللہ پر سلام، آپ مجھے بھی سلام کہہ دیں، تو سلام کا مفہوم کیا کہ آپ میری طرف سے مطمئن ہو جائیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں، ایک ایسا پیغام ہے ہر بندہ دوسرے کو دیتا، تو جب رسول کو کہا نا السلام علیکم ایھا النبی، تو پھر امت کی طرف سے گارنٹی ہوگی کہ ہماری زبان سے آپ کی شان میں گستاخی کا کوئی کلمہ نہیں نکلا، اگر پھر بھی ہم گستاخیاں کرتے ہوئے تو پیغمبر پر سلام کیا کہا، سلام کیا کر پھر چوٹیں کرتے اور تان و طنز کرتے، سلام علی المرسلین، اللہ کے جو رسول اور پیغمبر ہیں ان پر سلام ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کے لیے صرف حمد ہی سزاوار، تعریف، عیب اور تانے نکتہ چینی یہ اس کی شان کے خلاف، اللہ کو مانو، اور پھر کہا اللہ نے یہ کیوں کر دیا، یہ جو ڈپریشن ہو رہی نا لوگ علاج ڈھونڈتے پھرنے ہیں، علاج تو اس میں ہی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کو دل سے کہو کہ اللہ ہر خامی سے پاک ہے، اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں۔ اعتراض تو تبھی پیدا ہوتا ہے جب آدمی سوچتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، امام ابن قیم نے ایک پوری فصل لکھی ہے، وہ خادم صاحب آپ کو کرا دینی ہے فوٹو اسٹیٹ، نظم بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا انسان سب سے بڑا جرم یہ کرتا ہے کہ اپنے نفس کو رعایت دیتا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو اس لائق نہیں، یعنی کہتا میں پاک ہوں، اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اتنا بڑا کفر کہ اس کی سزا لازم جنت ہو، رب کے بارے میں برا خیال کہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جس کے میں حقدار نہیں، یہ ساری دنیا اسی میں پھنسی، آپ جائزہ لے لیں ہر بندے کے اندر نا، انہوں نے آخر میں شعر بھی لکھا کہ اگر تو اس بیماری سے بچا ہوا کہ اللہ پر اعتراض نہیں کرتا شکر کر، باقی وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ تو اس سے بچا ہو، بڑے بڑے اولیاء پھنسے ہوئے جن کے اندر آتا ہے یار میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، میرا بچہ کیوں فیل ہو گیا، میرا کاروبار، وہ تو سمجھتا میں کسی اور سلوک کا حقدار تھا، اللہ نے غلط کر دیا۔ تو یہ آیتیں جو ہے نا بسم اللہ تھوڑا سا بیان ہو گیا، بہت پیاری، خاتمہ جو ہے نا مجلس کا اسی پر ہونا چاہیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔